کہ کسی کافر سے دلی دوستی رکھنا، دلی تعلق رکھنا، یہ میرا دوست ہے. ارے میاں کافر کوئی دوست ہوتا ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہے وہ آپ کا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ میرا اس سے میرا بڑا اچھی دوستی ہے، میرا پرانا یارانہ ہے اس سے. تو بھائی اگر تمہارا اس کافر سے یارانہ ہے تو اللہ میاں کہتے ہیں پھر تمہارا ہمارا دوستی سے کوئی تعلق نہیں، پھر تمہارا ہم سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ دو دشمن ہو ایک آپس میں ایک دوسرے کے، اور تم دعویٰ کرو کہ یہ دونوں میرے دوست ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ کفار سے تعلقات کی تین مختلف شکلیں ہیں. پہلی صورت سوائے ایک صورت ایک شکل کے ہر صورت وہ جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو نفع پہنچائیں، احسان کریں، بشرطے کہ براہ راست وہ آپ سے جنگ نہیں کر رہا، یہ صورت جائز ہے. دوسری صورت آپ کو اس کے شر سے، اس کے فتنے سے، اس کے ظلم سے خطرہ ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھے اخلاق سے پیش آئیں. یا آپ اس کو اسلام اور دین سے مانوس کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. لیکن کفار سے تعلق کی یہ شکل کہ اس سے دلی دوستی ہو، دلی تعلق ہو، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں، یہ حرام ہے. اور اس عنوان کی میں عرض کر رہا ہوں قرآن میں کئی ساری آیات ہیں. بشر المنافقین الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان منافقوں کو اللہ کے عذاب کی خوشخبری دے دو جو کافروں سے دوستیاں رکھتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور اس لیے ان سے دوستیاں رکھتے ہیں کہ دنیا میں ان کا ایک مقام بن جائے گا، اس لیے دوستی رکھتے ہیں. یہ منافق ہیں. بلکہ یوں کہیے کہ کفار سے دلی دوستی یہ پیمانہ ہے نفاق کا اور ایمان کا. کفار سے تعلقات یہ ایک پیمانہ بھی ہے نفاق کا، اور منافق کا اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی ہے کہ منافق کفار سے دوستیاں رکھتا ہے اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے. منافق آدمی جس میں اندر نفاق ہے وہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے اور کفار سے دوستیاں رکھتا ہے. وہ مسلمانوں سے دور ہونا چاہتا ہے، کفار کے قریب ہونا چاہتا ہے. اور ایمان والا کفار سے دشمنی رکھتا ہے اور مسلمانوں سے نرم رویہ اختیار کرتا ہے، درگزر کا معاملہ کرتا ہے، معافی کا معاملہ کرتا ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مسلمانوں کے لیے نرم ہے، کفار کے لیے طاقتور ہے. رحماء بینہم، مسلمان آپس میں ایک دوسرے پہ مہربان ہیں. مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دشمنی، ایک دوسرے کے جان مال کے دشمن، یہ مسلمانوں میں نہیں ہوا کرتا. یہ مسلمانوں میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید کا ایک پیغام ہے کہ کوئی مسلمان کو جائز سمجھ کے قتل کرے گا تو وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے. جو مسلمانوں کو جائز سمجھ کے فرقہ واریت کی وجہ سے یا عصبیت کی وجہ سے یا لسانیت کی وجہ سے یا قومیت کی وجہ سے یا زبان کی وجہ سے یا رنگ نسل کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز سمجھے گا، ہمیشہ کا جہنمی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس میں ہمیشہ رہے گا، جہنمی ہے. لیکن آج عالمی قوتیں، اسلام دشمن قوتیں، ان کے سارا سرمایہ اس پہ لگتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں میں دشمنیاں قائم ہوں، مسلمانوں میں جھگڑے کھڑے ہوں، مسلمانوں میں لڑائیاں ہوں، مسلمانوں میں تقسیم ہو، اور پوری اسلامی دنیا بدقسمتی سے اس فتنے میں مبتلا. پوری اسلامی دنیا تقریباً 2 صدیاں گزر رہی ہیں اسی فتنے میں مبتلا ہیں. کہیں عصبیت ہے، کہیں عربیت ہے، کہیں اجمیت ہے. اللہ میاں تو کہتا ہے کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر،
کسی بنگالی کو کسی ہندوستانی مسلمان پر، کسی پاکستانی کو افغانی پر، اور کسی افغانی کو پاکستانی پر، اور کسی زبان والے کو کسی زبان والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کی چیز اگر ایمان کے بعد ہے تو وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کا قرب ہے۔ باقی سب کا خون برابر ہے اسلام کی وجہ سے، پھر سب کا خون برابر ہے، عزت آبرو برابر ہے ایمان کی وجہ سے۔ لیکن جہالت ہے، دین سے دوری ہے، قرآن کی تعلیمات سے دوری ہے، اور آج مسلمانوں میں دشمنیاں ہیں، اور مسلمانوں میں نفرتیں ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف تقسیم در تقسیم کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں، اور کفار کی مدح ہے، تعریف ہے، اور اسے اپنے لیے اعزاز سمجھا جا رہا ہے، اس پہ فخر کیا جا رہا ہے، ایمان کے نور سے محروم ہے۔